بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فتنہ دجال. دجال کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں پڑھی ہوں گی، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی. آج میں نے اس تعلق سے جس حدیث کو بیس بنایا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کے تعلق سے بات کریں گے. سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک. سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں یہ بات آئی ہے کہ خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے، بہت بڑی آفت سے، بہت بڑی آفت سے، اور ایک آفت ہے فتنہ دجال. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے آگاہ نہ کیا ہو. پوری انسانی تاریخ میں فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور یہ مومن کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. یہ آفت کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ کہف نازل ہو رہی ہے. اور اگر ہم یہاں جو سورہ کہف کی آیت نمبر 2 میں باسن لفظ آیا ہے، اس باسن لفظ کو اگر ہم جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، جسے کرسچن اور میگاڈونگ کہتے ہیں، دجال کا فتنہ ہوگا، بہت بڑی جنگ ہوگی نیکی اور برائی کے بیچ میں. دجالی فتنہ کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں فریب کو. جیسے کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا جبکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ دجل ہے، وہ فریبی ہے. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال پیدا ہوں گے. مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ نبی نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا. آج کا فتنہ دجال کیا ہے؟ آج کا فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے نظریوں پر جو حملہ ہوا ہے کہ وہ آخرت کو بھول گئے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہے. اس طرح سے لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کر دیا گیا ہے. اور یہودیوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے الومیناٹی. یہ الومیناٹی مائنڈ کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، سیریل کے ذریعے، گانوں کے ذریعے اور ماڈلنگ کے ذریعے، یعنی اپنی آواز کے ذریعے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 میں بات آتی ہے کہ اللہ نے ابلیس سے کہا تو بہکا لے، تو پھسلا لے اپنی آواز سے. تو آج میڈیا ابلیس کی آواز ہے، فلمیں ابلیس کی آواز ہے، سیریل ابلیس کی آواز ہے، گانے ابلیس کی آواز ہے، ماڈلنگ ابلیس کی آواز ہے. پچھلے دنوں دسمبر 2016 یا جنوری 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جمہوریت فریب ہے، دھوکہ ہے، میڈیا جھوٹا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہودیوں کی تنظیم الومیناٹی کے لیے کام کرتا ہے،
اس نے کہا تھا پچھلے دنوں میں امریکہ از مائی ایکس وائف، امریکہ از مائی ایکس وائف۔ اس کے بعد ایک کارٹون چھپا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ہاتھ میں لبرٹی آف اسٹیچو امریکہ کی گردن ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی گردن کاٹ دی ہے۔ اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے اس زمین کو اللہ نے اس زمین کو آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک گفا والوں کے تعلق سے بات آتی ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے ورقہ۔ ورقہ مطلب ہوتا ہے روپیہ، کرنسی، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں کرنسی کا ذکر ہے۔ اور جیسے مجھے جس دن میں نے پہلی بار پڑھا کہ آیت نمبر 19 میں ورقہ لفظ آیا ہے، روپیہ لفظ آیا ہے، کرنسی کا ذکر ہے، تو میرا سیدھا دھیان ڈالر کی طرف گیا۔ آپ دیکھیے $1 میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ دیکھیے آپ اس ایک آنکھ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں، اور امریکہ میں یہودیوں کی ایک تنظیم ہے جس کا نام فری میسنز ہے، ان کا نشان آنکھ ہے اور ڈالر میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم $1 کا جائزہ لیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے $1، یہ ہے $1۔ آج ہم انشاءاللہ اس $1 کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ اوپر، یہ جارج واشنگٹن کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور بازو میں لکھا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی، اور یہ امریکہ کا جارج واشنگٹن سب سے اہم فری میسنز تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ڈالر میں دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے 1، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ اس کے بعد آئیے آپ یہ دیکھیے ڈالر میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے اور آنکھ کے پیچھے سے ایک روشنی آ رہی ہے۔ ڈالر میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے اور آنکھ کے پیچھے سے ایک روشنی آ رہی ہے، اور اس آنکھ کے اوپر 13 لیٹن اکشروں میں لکھا ہوا ہے اس نے ہماری انڈر ٹیکنگ قبول کر لی، یعنی ہمیں ذمہ داری سونپ دی گئی، ہمیں کام سونپ دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ آنکھ کے نیچے ایک پرامڈ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہ آنکھ کے نیچے ایک پرامڈ بنا ہوا ہے، اس میں 13 اسٹیپ ہیں، اور یہ اس کو پیچھے ہٹاؤ نا، اور اس میں نیچے لکھا ہوا ہے رومن میں 1776، اور اس ڈالر کے پیچھے نیچے ایک ربن بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک نیا آرڈر جاری ہو گیا۔ پھر دیکھیے آپ اس پہاڑی اس جو پرامڈ ہے، اس پرامڈ کے پیچھے تو پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جب بڑے غور سے آپ ڈالر کو دیکھیں گے اس پرامڈ کے پیچھے آپ کو 2 پہاڑیاں ملیں گی، اور اس ڈالر میں لکھا ہوا ہے دا گریٹ سیل، سب سے بڑی مہر۔ اب اس طرف دیکھیے آپ ڈالر کے اس سائیڈ میں، اس میں امریکہ کا ایک پرندہ بنا ہوا ہے۔ یہ اکیلا پرندہ ہے جو گدھ کی طرح مردار کھاتا ہے، سارے پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اس پرندے کے منہ میں ایک ربن ہے، اس میں 13 لیٹن اکشروں میں لکھا ہے مختلف قوموں کا گروپ۔ اس پرندے کے اوپر ایک گول گھیرا بنا ہوا ہے، ایک گولا بنا ہوا ہے، اس کے اندر 13 اسٹار ہیں، اور یہ جو پرندہ ہے، یہ پرندہ آنکھ کے پیچھے سے جو روشنی آ رہی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آنکھ کے پیچھے سے جو روشنی آ رہی ہے وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ پرندہ آنکھ کے پیچھے سے جو روشنی آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پرندے کے سامنے دیکھیے آپ ایک ڈھال ہے جس میں 13 دھاریاں ہیں۔ اس پرندے کے ایک پنجے میں زیتون کی پتی ہیں، 13 زیتون کی پتی اور 13 پھل ہیں، اور دوسرے پنجے میں 13 تیر ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اس کے بعد آئیے یہ جو ڈالر میں پرندہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو گول گھیرا ہے اس میں 13 اسٹار ہیں،
ان 13 اسٹار کو آپس میں ملا دو تو بنتا ہے ڈیمن ٹریپ، وہ اس طرح کا ہے، یہ ہے وہ ڈیمن ٹریپ، یہ دیکھیے یہ دونوں جو ہے فوٹو، یہ ڈیمن ٹریپ کی فوٹو ہے، اسے یہودی اسٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں، اور یہی نشان آپ کو اسرائیل کے جھنڈے میں ملے گا، اور یہی نشان آپ کو اسرائیل کی سپریم کورٹ میں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈالر کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، الومناٹی کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، فری میسنز کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ اب آئیے، امریکہ اور یوروپ میں سمبل بہت استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہر سمبل کچھ نہ کچھ اشارے کرتا ہے، اور symbol.com میں جب آپ جائیں گے تو سمبل کا وہاں پر مطلب بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، اس پرامڈ جو ہے، اس پرامڈ کا یہ سمبل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرم اور نم عنصر، یا گرم اور نرم ہوا، یہ مصر کی آب و ہوا ہے، بالکل ایسی آب و ہوا مصر کی آب و ہوا ہے۔ اگلا دیکھیے آپ، ڈالر میں اس طرح کا ایک ربن بنا ہوا ہے، یہ ربن اس سمبل سے ملتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دریائے نیل سے گھٹتے ہوئے چاند کا نظارہ۔ پھر دیکھیے آپ، اس ڈالر میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر میں پرامڈ کے پیچھے 2 پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں، اگر ہم ورلڈ کے نقشے میں واشنگٹن سے مصر کی طرف دیکھتے ہیں تو مصر کے پیچھے عرب ہے، اور عرب میں مکہ مدینہ ہے، یعنی وہ لوگ واشنگٹن سے بیٹھ کے مکہ اور مدینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ گوگل ایک انٹرنیٹ فیسلٹی ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی شہر کو چند میٹر اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس ہے، پینٹاگون ہے، کانگریس ہاؤس ہے، اگر آپ واشنگٹن ڈی سی کو اوپر سے دیکھو تو آپ کو وہاں پر فری میسن کا نشان ملے گا۔ اب دیکھیے، اگر اس دنیا کے نقشے میں ہم واشنگٹن سے مکہ تک ایک لائن کھینچتے ہیں، گوگل کے مدد سے مونیمنٹ لگاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لائن ہے واشنگٹن سے شروع ہو کے مصر کے پرامڈ کے اوپر سے سیدھے مکہ تک پہنچتی ہے۔ یہ سارے اشاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، اس ڈالر کے پیچھے، اس ڈالر میں جو یہ پرامڈ بنا ہوا ہے، پرامڈ کے پیچھے 2 پہاڑیاں نظر آتی ہیں، وہ پہاڑیاں ہیں، وہ پہاڑیاں صفا اور مروہ کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجرہ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے حکم سے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام کا نور پوری دنیا میں پھیلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو یہ پرندہ ہے جو ڈالر میں بنا ہوا ہے، یہ پرندہ اس آنکھ کے پیچھے سے جو روشنی آ رہی دیکھ رہا ہے، یعنی یہ پرندہ اسلام کے نور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں بات آتی ہے، یہودی کہتے ہیں، یہودی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، یعنی اسلام کو بجھا دیں۔ اب آئیے، یہ دیکھیے آپ، ڈالر میں جو پرندہ بنا ہوا ہے، اور پرندے کے اوپر ایک گول گھیرا ہے، اور گول گھیرے کے اندر جو 13 اسٹار ہیں، وہ یہ گول گھیرا ہے، وہ اس سمبل کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پوتر جگہ۔ آپ کو ڈالر میں دوسرا یہ نشان ملے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے سمندر۔ اور ڈالر میں پرندے کے اوپر جو گولا بنا ہوا ہے، اس گولے کے اندر جو 13 اسٹار ہیں، ان کو آپس میں جوڑ دو تو ڈیمن ٹریپ بن جاتا ہے۔ اس کا نشان یہ ہے جو یہودیوں کا نشان ہے اور شیطان کا جال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، یہ نشان دیکھیے آپ، یہ والا اوپر والا، ڈالر میں جو یہ پرندہ بنا ہوا ہے، یہ پرندہ سمندر کراس کر کے پرامڈ کے اوپر سے اس پوتر جگہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ پرندہ سمندر کراس کر کے پرامڈ کے اوپر سے مکہ اور مدینہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آخری بات اس تعلق سے، اس ڈالر میں اس پرندے کے اوپر جو ایک گولا بنا ہوا ہے، اس گولے کے اندر جو 13 اسٹار ہیں، تو اگر دنیا کے نقشے میں بیچ والے اسٹار کو آپ مکہ کے اوپر رکھ دو، اور اوپر والے اسٹار کو آپ
مصر کے پیرامڈ کے اوپر رکھ دو تو باقی آپ کو ساری لوکیشن مل جاتی ہیں، یعنی 13 لوکیشن مل جاتی ہیں اس ورلڈ کے نقشے میں۔ اگر اس سارے اسٹار کو ہم رکھ دیں تو بیچ میں مکہ، یہ دیکھیے آپ، یہ ہے مصر کا پیرامڈ، یہ ہے کویت، یہ ہے عراق، یہ ہے اردن، یہ ہے عمان، یہ عرب امارات، یہ یمن، یہ صومالیہ، یہ ایتھوپیا اور یہ سوڈان کے علاقے ہیں، اور یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ یہ نقشہ بنتا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرق فرمایا دجال مشرق میں ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ورلڈ کا نقشہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے آپ جب مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف سمندر بھی ہے، برموڈا ٹرائنگل بھی ہے اور امریکہ بھی ہے۔ اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 10۔ جب کچھ نوجوانوں نے گفا میں پناہ لی، گفا والوں نے گفا میں جو پناہ لی وہ گھٹنا ہے تیراجان کے زمانے کی، اور تیراجان نے سن 109 عیسوی میں جارڈن کو فتح کیا تھا، اور جارڈن کی راجدھانی عمان ہے، عمان سے 8 کلومیٹر دور پر یہ گفا موجود ہے۔ یہ جو تیراجان نام کا بادشاہ تھا یہ بہت ظالم بادشاہ تھا، یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مورتیوں کے سامنے قربانی پیش کرو، اور جو قربانی پیش نہیں کرتا تھا اس کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10، 13، 14۔ جب کچھ نوجوانوں نے گفا میں پناہ لی اور وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ان نوجوانوں نے گفا میں پناہ کیوں لی؟ اس کے لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بات آتی ہے، اس قوم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا لیا تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہ جو تیراجان نام کا ظالم بادشاہ تھا یہ کہتا تھا کہ مورتیوں کے سامنے قربانی پیش کرو۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے گفا میں پناہ لی۔ تو وہ جو تیراجان نام کا ظالم بادشاہ تھا وہ حکم دیتا تھا کہ مورتیوں کے سامنے قربانی پیش کرو۔ آج کی ڈیٹ میں کولمبیا میں ابلیس کی عبادت گاہ بنائی جا چکی ہے، اور ابلیس کی مورتی کا نام انہوں نے لوسیفر رکھا ہے۔ اور یہودیوں کا جو سنگٹھن ہے الومناٹی، اس کا کہنا ہے کہ ابلیس کی مورتی کے سامنے، لوسیفر کی مورتی کے سامنے اگر تم اس کے سامنے قربانی پیش کرو گے ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، دولت سے ہم تمہیں فیمس کر دیں گے۔ یہ جو سنگٹھن ہے یہودیوں کا الومناٹی، اس کا کہنا یہ ہے کہ لوسیفر کی مورتی کے سامنے، ابلیس کی مورتی کے سامنے اگر تم اپنی روح بیچ دو گے تو ہم تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے اور تمہیں فیمس کر دیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی فن آنا چاہیے، اگر کوئی تمہیں فن آتا ہے تو لوسیفر کی مورتی کے سامنے آئیے، ابلیس کی مورتی کے سامنے آئیے، اپنی روح بیچیے، ہمارے لیے کام کیجئے، ہم آپ کو دولت سے مالا مال کر دیں گے، ہم آپ کو فیمس کر دیں گے اس فن میں۔ اس کے لیے آپ یہ بتا دوں میں اس تعلق سے کہ دنیا کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، فلم سٹار، ڈانسر، گائک، ماڈل ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں، لوسیفر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں انڈیا کی کچھ مثال دوں گا۔ نمبر 1 شاہ رخ خان۔ شاہ رخ خان کی راون فلم آئی تھی، اس کی سٹوری جو لوگوں نے پڑھا ہو، کیونکہ میں نے لوک مت میں پڑھا ہوں، اکثر جب فلم ریلیز ہوتی ہیں تو اس کی سٹوری لاسٹ میں آخری والے پنے میں لوک مت والا دیتا ہے۔ ایک شاہ رخ خان اس میں رہتا ہے راون، اور دوسرا والا آخری میں لوسیفر بن کے آتا ہے، اور وہ لوسیفر راون کو مارتا ہے۔ تو یہ لوسیفر دراصل ابلیس کا نام ہے، تو لوسیفر کو، ابلیس کو ہیرو کے اعتبار سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو شاہ رخ خان جو ہے وہ الومناٹی کے لیے کام کرتا ہے، لوسیفر کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 2 سلمان خان۔ سلمان خان کا بگ باس سب نے دیکھا ہوگا، اس میں ایک آنکھ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے بار 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 بار، اور اس کے پہلے والے سیزن میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس سیزن میں، بگ باس کے اس سیزن میں جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی۔ جو کلاکار ٹاسک جیتتا تھا اسے جنت ملتی تھی، جو ہارتا تھا اسے دوزخ ملتی تھی۔ تو یہ سلمان خان بھی لوسیفر کے لیے کام کر رہا ہے، ابلیس کے لیے کام کر رہا ہے، اور سیف علی خان تو اسپیشلی الومناٹی کے لیے کام کرتا ہے، یہ سنگٹھن کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یو ہنی سنگھ، یہ اس طرح کے اشارے کرتے ہیں،
یہ پیرامڈ کے اشارے کرتے ہیں. یہ آپ شاہ رخ خان کو دیکھو، یو ہنی سنگھ کو دیکھو، اس طرح کے اشارے کریں گے. آنکھ میں وہ اس طرح کے اشارے کرتے ہیں، وہ پیرامڈ کا اشارہ کرتے ہیں، لوسیفر کے لیے اشارہ کرتے ہیں. وہ اس طرح کے. تو یہ جو فلمی کلاکار جن کے نام میں نے گنایا، اور دنیا کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، یہ بہت سارے لوگ لوسیفر کے لیے کام کر رہے ہیں اور ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے گفا والوں کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تیراجان تھا اس کا حکم چلتا تھا. گفا والوں کے زمانے میں جو ظالم بادشاہ تیراجان تھا اس کا حکم چلتا تھا. اسی لیے سورہ کہف کی آیت نمبر 26 میں بات آتی ہے، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اصول ہے کہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک ایمان والوں کا کیا کام ہوگا وہ بتایا گیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں بات آتی ہے ایمان والے قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. اس کے لیے قرآن کا درس ہونا چاہیے، قرآن کا اجتماعی مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن کے درس دینے والے تیار کیے جائیں، قرآن کی تبلیغ کرنے والے قرآن کی تبلیغ کرنے والے تیار کیے جائیں. اور بخاری شریف کی جو بڑی مشہور حدیث ہے، رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. اور اس تعلق سے جو دوسری حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پہ ڈسکس کر رہے ہیں، قرآن کا اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں، اور جیسا ہی رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تھا صحابہ کرام کا قرآن کا اجتماعی مطالعہ جسے دیکھ کر رسول خوش ہوتے ہیں. تو ایمان والے قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے اور انہیں پناہ ملے گی اللہ کے دامن میں. یعنی قرآن کا کام کریں گے تو اللہ کے دامن میں انہیں پناہ ملے گی. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں بات آتی ہے ایمان والے صبر کریں گے اور اپنے آپ کو روکے رکھیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور نمبر 3، وہ دنیا کے زندگی کے طلبگار نہیں ہوں گے، وہ دنیا کی زندگی کے طلبگار نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد جو قرآن کی آیت آ رہی ہے وہ بڑے کانٹے کی آیت ہے. اللہ فرماتا دیکھو اس شخص کا کہا نہ ماننا، دیکھو اس شخص کا کہا نہ ماننا جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اس شخص کا کہا نہ ماننا جس کا دل قرآن سے غافل ہے، یعنی وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا. تو آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک ایمان والوں کا جو کام بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمبر 1 وہ قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، نمبر 2 وہ صبر کریں گے اور اپنے آپ کو روکے رکھیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور نمبر 3 وہ دنیا کی زندگی کے طلبگار نہیں ہوں گے، اور نمبر 4 وہ اس شخص کی بات نہیں مانیں گے جن کا دل قرآن سے غافل ہے. ایسے لوگ فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو. اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک دو آدمیوں کی مثال بیان کی گئی ہے. ایک شخص غریب تھا، ایک شخص دولت مند تھا. تو جو دولت مند شخص تھا اس کو اللہ نے دنیا کی بھرپور نعمت دی تھی جو اس زمانے میں تھی، اور اس کا معاملہ بڑا بہترین چل رہا تھا. ہوتے 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 اس کی نگاہیں اللہ سے ہٹ گئیں اور وہ اس کی پوری نگاہیں مال و دولت میں جم گئیں اور کل بھروسہ اس کا مال و دولت میں ہو گیا. جو غریب شخص تھا اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں تھی لیکن اسے اللہ کی معرفت حاصل تھی. وہ غریب شخص دولت مند شخص کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن اس دولت مند شخص نے گھمنڈ میں آ کے تلخ جواب دیا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں اللہ کا لاڈلا ہوں، میں اللہ کا چہیتا ہوں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ تم مجھے نصیحت کرو. تو اس غریب شخص کا دل دکھا ہے. اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے جنگ کا اعلان. تو اس غریب شخص نے اس دولت مند شخص سے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری مال و دولت کو اللہ ضائع کر دے،
تو اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کمپلیٹ بندوبست کیا ہے، میں نے ٹھیک بندوبست کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس دولت مند شخص کی دولت کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ پھر وہ افسوس کرتے رہا اور اپنے ہاتھ ملتا رہا اور اس نے کہا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ ہے سمجھانے کی بات دراصل میں۔ اس نے کیا کہا کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ کون سی شرک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک کسی مورتی کا ذکر نہیں ہے، لات منات عزا کا ذکر نہیں ہے، کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہاں کون سی شرک کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پر مادہ پرستی کا شرک موجود ہے۔ اور مادہ پرستی کا شرک یعنی مادی اسباب اور وسائل کو پر اتنا بھروسہ ہو جائے، مادی اسباب اور وسائل پہ اتنا بھروسہ ہو جائے کہ شخص اللہ کو بھول جائے۔ اس شخص نے مادی اسباب اور وسائل کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ شرک اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان نے مال و دولت کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا شرک کیا تھا اس نے یہاں پر؟ کس طرح کا شرک کیا تھا؟ اس نے مال و دولت اور مادی اسباب و وسائل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اللہ کو بھول گیا۔ اس نے مال و دولت کو اپنا معبود بنا لیا، اس نے مادی اسباب و وسائل کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ نے اکثر دولت والے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ اللہ سے غافل رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 36 میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ دولت مند شخص رب کو تو مانتا تھا لیکن آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 سے لے کے آیت نمبر 59 تک آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اسپیشل سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں یہ بات آتی ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اس ابلیس کو تم اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کولمبیا میں ابلیس کی عبادت بنا لی گئی ہے اور اس کا نام، اس کی مورتی کا نام یا اس کا نام لوسیفر رکھا گیا ہے۔ اور ابلیس کی جو عبادت گاہ ہے، ابلیس کی عبادت گاہ میں جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس کرسی کے جو ہتھے ہیں وہ سانپ کے ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں، اور اس ہتھے کے نیچے ایک آگ بنی ہوئی ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 62 میں ابلیس کی مثال سانپ کے فن سے دی گئی ہے، اور اس ہتھے کے نیچے جو آگ بنی ہوئی ہے وہ دجال کی آگ ہے۔ اور ابلیس کی عبادت گاہ میں ابلیس کو انسان کا خیرخواہ بتایا جاتا ہے۔ ابلیس کی عبادت گاہ میں ابلیس کو انسان کا خیرخواہ بتایا جاتا ہے۔ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابلیس نے آدم اور حوا کو اللہ کے قید سے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاٹ پڑھایا جاتا ہے ابلیس کی عبادت گاہ میں۔ تو دنیا کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، فلم سٹار، گائک، ڈانسر، ماڈل ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں، لوسیفر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتا ہے، اس قرآن میں اللہ نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں بات آتی ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کی رب کی آیتوں کی طرف بلایا جائے اور وہ منہ پھیر لے۔ تو ابلیس کی کولمبیا میں ابلیس کی عبادت گاہ بنائی جا چکی ہے، اور اس عبادت گاہ میں جو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اس کی جو خطوں کا ڈیزائن ہے وہ سانپ کا ڈیزائن ہے، اور اس کے نیچے ایک آگ بنی ہوئی ہے۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ اب آئیے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 82 تک حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی گھٹنا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک ایک خاص قسم کے علم کا ذکر ہے، فیوچر کے علم کا ذکر ہے۔ تو ابلیس کے لیے کام کرنے والا جو سنگٹھن الومیناٹی ہے اور فری میسنز ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم فیوچر کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ابلیس کے ذریعے، اس جن کے ذریعے ہم فیوچر کا علم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کیونکہ ابلیس نے، جن نے آدم اور حوا کو نیا علم سکھایا تھا۔
اس فیوچر کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس نیا علم حاصل کرنے کے لیے ابلیس کا جو سنگٹھن الومناٹی ہے اور فری میسنز ہیں، یہ قبال جادو اور سائنس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ قبال جادو میں 33 ڈگری تک اوپر پہنچ کر اس جن سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ابلیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ قبال جادو اور سائنس کے ذریعے فیوچر کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قبال جادو اور سائنس کو جوڑ دیا ہے۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ اب آئیے سورہ کہف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 101 تک ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے آپ کو بات ملے گی۔ تو سب سے پہلے یاجوج اور ماجوج، ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے لیے ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کی تھی، ایک دیوار بنائی تھی، اور یاجوج اور ماجوج ایران اور کیسپین ساگر کے آس پاس میں رہتے تھے۔ ایران اور کیسپیئر ساگر ایران اور کیسپیئر ساگر ہے، اس کے پاس میں خزہ قبیلہ آباد تھا، اور یہ خزہ قبیلے کے لوگوں نے یہودیت قبول کی تھی، اور یہ اسکنازی یہودی کہلاتے ہیں۔ یہ ہیں دراصل میں یاجوج اور ماجوج۔ سن 1896 میں دنیا کے سارے یہودی اکٹھا ہوئے۔ ان کا لیڈر تھا ہزال، جو آسٹریا کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا ہم بہت سال سے پٹ رہے ہیں، اب ہم نہیں پٹیں گے، اور اگر ہم پٹیں گے تو ایک مقصد کے لیے پٹیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل میں اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پروٹوکال لکھا، اس میں لکھا ہمیں دنیا کی ساری طاقتور چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے، ہمیں روپیے میں قابو کرنا ہے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں قابو کرنا ہے، ہمیں میڈیا پہ قابو کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے محنت کیے، اور پھر جو لوگوں میں سے لوگ پیدا ہوئے وہ آئنسٹین ہیں، وہ کارل مارکس ہے، وہ فرائیڈ ہے، یہ ہیں اسکنازی یہودی خزہ قبیلے والے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربوں کے لیے تباہی ہے، عرب کے لیے تباہی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، اسپیشل عربوں کے لیے تباہی ہے۔ اور دوسری حدیث تمیم داری کی ہے، رسول نے فرمایا فتنہ قریب آ گیا۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تب رسول نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار پر ہول کر لیا ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے رسول، اگر یاجوج اور ماجوج کو فری چھوڑ دیا جائے تو کیا کریں گے؟ تو رسول نے فرمایا اکنامک سسٹم کو درہم برہم کر دیں گے، اکنامک سسٹم میں فساد مچائیں گے، اکنامک سسٹم کو درہم برہم کر دیں گے، اور تم ان پر غالب نہیں آ سکو گے، اور تم ان پر غالب نہیں آ سکو گے یہاں تک کہ اللہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے گا۔ تو یاجوج اور ماجوج اکنامک سسٹم کو درہم برہم کر دیں گے۔ یہ جو اسکنازی یہودی ہیں دراصل میں یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آج آپ دیکھیے میں نے سودی دہشت گردی والا جو میرا پروگرام ہے، میں ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں اس تعلق سے۔ بڑے بڑے پرائیویٹ بینک ان کے پاس میں ہے، سونا ان کے پاس میں ہے، کاغذ کے نوٹ آپ کے پاس میں ہیں، وال اسٹریٹ ان کے پاس میں ہے، شیئر مارکیٹ ان کے پاس میں ہے۔ دنیا کے بزنس کو وہ وال اسٹریٹ میں بیٹھ کے شیئر مارکیٹ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پوری کی پوری دنیا کی اکنامی کو وہ کنٹرول کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ اب اس کے بعد میں آئیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96۔ بستی کو تباہ کر دیا گیا، بستی کو تباہ کر دیا گیا، اب ان کا آنا حرام ہے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اور اس تعلق سے علامہ اقبال کا شعر ہے، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام۔ سن 1920 میں پہلا یہودیوں کا گروپ اسرائیل پہنچا ہے۔ سن 1920 میں پہلا یہودیوں کا گروپ اسرائیل پہنچا ہے، اور بحر تبریہ سی ایف گیلیلی کراس کر کے پہنچا ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ جب یاجوج اور ماجوج کا پہلا لشکر اسرائیل پہنچے گا تو بحر تبریہ میں پانی ہوگا۔ اور سن 1920 میں یہودیوں کا پہلا گروپ جب اسرائیل پہنچا ہے تو سی ایف گیلیلی بحر تبریہ میں پانی تھا۔ اور رسول فرماتے ہیں جب دوسرا لشکر اسرائیل پہنچے گا یاجوج اور ماجوج کا تو بحر تبریہ میں پانی نہیں ہوگا۔ آج یہودیوں نے بحر تبریہ کے پانی کو اسرائیل کی طرف موڑ لیا ہے، اور وہاں پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہودیوں نے اسرائیل میں بستی آباد کرنا شروع کر دیے ہیں، اور دنیا میں جتنے یہودی آباد ہیں ان کو یہاں سے اٹھا کے اور اسرائیل میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وقت بہت قریب ہے بھائی،
فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ اب آئیے ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی۔ ذوالقرنین دراصل میں سائرس ہیں، قیخسرو ہیں۔ ان کی حکومت 559 عیسیٰ پورو سے 529 عیسیٰ پورو کی تھی۔ ان کی حکومت کا مرکز ایران تھا اور یہ پورب سے پشچم کی طرف پھیلتی چلی گئی، اور یہودی ذوالقرنین کو اپنا مکتی داتا مانتے ہیں، کیونکہ نبوکڈ نظر نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا اور یہودیوں کا قتل عام بچایا تھا، اور باقی یہودیوں کو اٹھا کے بابل لے کے آ گیا تھا، انہیں قید کر لیا تھا اور غلام بنایا تھا۔ پھر ذوالقرنین نے بابل پہ حملہ کیا تھا، بابل کو فتح کیا تھا، اور پھر ان یہودیوں کو وہاں سے آزاد کرایا تھا اور کہا تھا جاؤ تم جا کے یروشلم میں بس جاؤ۔ تو اس لحاظ سے یہودی ذوالقرنین کو اپنا مکتی داتا مانتے ہیں، اور انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق ذوالقرنین پہلے شخص ہیں جنہوں نے ورلڈ اسٹیٹ قائم کی تھی۔ ذوالقرنین پہلے شخص ہیں جنہوں نے ورلڈ اسٹیٹ قائم کی تھی۔ تو پہلی بات تو یہودی جو ہیں ذوالقرنین کو اپنا مکتی داتا مانتے ہیں، اور دوسری بات ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ذوالقرنین نے ورلڈ اسٹیٹ قائم کی تھی تو ہم بھی ورلڈ اسٹیٹ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ڈیٹ میں ابلیس کا جو سنگٹھن ہے الومیناٹی اور فری میسن، یہ نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ دجال کا نظام ہوگا۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔